اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد آج موضوع گفتگو انسان شناسی اور آج اسی سیریز کی اور اسی موضوع کی ہماری یہ آخری کلاس ہے۔ اب تک کی ہماری گفتگو میں خلاصتاً ایک جملے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ اب تک ہم نے اپنی اس کلاس میں جو کوئی گفتگو کی ہے اس میں نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، اور یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو خلقت عطا کی، احسن خلقت عطا کی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ 3 کے آیت نمبر 3 یا 4 یا دیگر قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کسی جگہ پر مختلف دیگر الفاظ کے ذریعے سے خداوند متعال نے انسان کی خلقت کو تمام مخلوقات سے ممتاز قرار دیا ہے، لیکن انسان کو بننے کا منشور کہ انسان کو کیا اللہ تعالیٰ نے مکمل بنا کے بھیجا ہے؟ نہ، انسان کا جسم، ڈھانچہ، صلاحیت، استعداد، قوت، طاقت، ایبلٹی، وہ ساری کی ساری خداوند متعال نے انسان کو دی ہے۔ اب اس ایبلٹی کو استعمال کر کے، اس طاقت کو استعمال کر کے، اس صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس اعلی مقام تک، اس لقاء اللہ کی منزل پہ، یہ جس کو کہتے ہیں مقام انسانیت، اس انسانیت کے مقام تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ آئیے ہم اس کو آج ایک خوبصورت اور بالکل ڈیپلی وضاحت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ہم اس مطلب کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے برادران مکرم و بخاہران محترمہ، آج ایک سب سے بڑی مشکل اور بنیادی جو چیز آج ہمیں دامن گیر کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے یہ کہ ہم اس وقت دین پہ، جو ہم بالغ ہونے کے وقت سے لے کر اب تک نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، روزے رکھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ دیے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس چیز کا نہیں معلوم کہ اس وقت میں اپنے مقصد کے کتنے قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، کس لیے؟ اللہ کی قریب ہونے کے لیے۔ اب میں نماز کے بعد اپنے آپ سے پوچھوں یا کسی اور سے پوچھوں کہ جو اچھا پاک رسا اور اس نے خوبصورت نماز پڑھی ہے، کہ اس انسان نے کتنی اللہ کی قربت حاصل کر لی ہے، تو یقیناً شاید میرے پاس اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا۔ اور میں اگر اپنے آپ سے اب تک پوچھوں کہ میری عمر اس وقت 27 سال ہو چکی ہے، تو میں بچپن سے لے کر یا جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نمازیں پڑھی آ رہا ہوں، تب سے لے کر اب تک دین کو میں نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ یہ دین آیا ہے تاکہ مجھے اپنے مقصد تک پہنچا سکے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر مجھے ابھی تک اس چیز کا معلوم نہیں ہے کہ میں کتنا اس وقت اپنے منزل کے قریب پہنچا ہوں اور کتنا اس وقت میں اس مقام پہ کہاں پہنچا ہوں، تو شاید یہ وہ حقیقت ہے کہ جو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے، چونکہ جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرار دیا ہے میں اس میں اس وقت کہاں پہنچا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فوجی ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ پہ پریڈ کیے جا رہا ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ کیے جا رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم جانا کہاں ہے۔ اور آج سیم ٹو سیم یہی سچویشن آج میری ہو چکی ہے کہ آج میں نمازیں پڑھنے کے باوجود، دیندار ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود، یہ ساری ریالٹی تسلیم اور اعلان کرنے کے باوجود آج میری حیثیت اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اس وقت اپنے مقصد زندگی کے کس موڑ پہ، کس مقام پہ پہنچا ہوں، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ میں نے کتنا سفر اور کرنا ہے۔ میں نے اس کی کل آخر میں ایک مثال دی تھی، یہ سوال اٹھا کے کہ فرض کریں میں نے چڑھنا ہے چھت پہ، چھت پہ چڑھنے کے لیے میں سہارا کس کا استعمال کروں گا؟ راستہ کون سا یوز کروں گا؟ سیڑھیاں۔ اب منزل میری چھت ہے اور سیڑھیوں کا سٹیپ بائی سٹیپ مجھے اپنی منزل کے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں اتنی منزل میرے قریب آ چکی ہے اور اتنا سفر مزید باقی ہے۔ سوال، جب میں ایک چھوٹا سا مقصد منتخب کرتا ہوں، اس چھوٹے سے مقصد تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک ایک سٹیپ، ایک ایک قدم مجھے اپنی منزل کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ سو کوشچن از دیٹ، سوال یہ ہے کہ جو میری زندگی کا سب سے بڑا لانگ ٹرم ہدف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس وقت کتنی سیڑھیاں طے کر چکا ہوں،
किस मकाम पे पहुंच चुका हूं, ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि इतना स्टेप मेरी जिंदगी की जानिब मकसद का और बाकी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आज मैं इस सूरत हाल से दो चार हूं। आइए जरा इसको हम थोड़ी सी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं और इस एक सवाल का जवाब दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस वक्त कहाँ हूं और मुझे कितना सफर मजीद तय करके अपने असल मकाम इंसानियत तक पहुंचना है। तवज्जो कीजिएगा, इस हकीकत को समझने के लिए अहादीस में इंसान के मकसद के बारे में बहुत सारी ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं। कुरान करीम के अंदर किस जगह पर कहा है, सूरह जारियात के आयत नंबर 56 में किस जगह पे कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मुख्तलिफ मकामात में इंसान का मकसद बयान किया। लेकिन खुदावंद मुताल ने इंसान को खिलकत देते वक्त, पैदा करते वक्त जो सबसे पहला तारुफ इंसान का करवाया, आइए उस तारुफ से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा मकसद और मैं इस वक्त अपने मकसद को दरियाफ्त करने में या उसको पाने में कहाँ पहुंचा हूं। कौन सा तारुफ है? पहला तारुफ जो इंसान के बारे में खुदावंद मुताल ने करवाया है फरिश्तों को, वह इज़ क़ाला रब्बुक, और उस वक्त को याद करो, काला रब्बुका लिल मलाइकति, जब तुम्हारे परवरदिगार ने मलाइका से कहा, क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन पर खलीफा करार देने वाला हूं। अब पूछा जाए, और मैं अगर आपसे आज सारी गुफ्तगू हमारी इसी एक लफ्ज पे और इसी की वजाहत में है कि अगर ये एक लफ्ज समझ में आ जाए, ये एक आयत समझ में आ जाए, सारी की सारी इंसान के मकसद तक पहुंचने की, उसको पाने की और मौजूदा कैफियत की सारी वजाहत इसी एक लफ्ज से हो जाती है। क्या है वो लफ्ज खुदावंद मुताल ने जो इंसान के लिए इस्तेमाल किया है कि मैं जमीन पर खलीफा करार दे रहा हूं या खलीफा मुकर्रर कर रहा हूं। अब सवाल, खलीफा किसे कहते हैं, आइए थोड़ी सी इसकी तरफ वजाहत हो जाए। खलीफा लफ्ज निकला है खलफ से, और खलफ कहते हैं बाद में आने वाला, एक चीज जो पहले मौजूद हो उसके बाद में आने वाली चीज को कहते हैं खलफ या खलीफा। जैसे, और इसी खलीफा को जानशीन के तौर पर भी कहा जाता है, जिसको उर्दू में लफ्ज का खलीफा का मतलब जानशीन किया जाता है। जैसे हम अजान में जुमला कहते हैं, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना अलीयन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बगैर किसी फासले के, बगैर किसी और को कबूल किए, हम सिर्फ मौला अली को खलीफा बिला फसल मानते हैं। यानी खलीफा कौन? जो एक के बाद दूसरा आता है उसको खलीफा कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, खलीफा किसे कहते हैं, और खुदावंद मुताल ने इसी लफ्ज को इंसान के बारे में करार दिया, और इंसान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो कहा है कि इंसान को मैं जमीन पर खलीफा करार दे रहा हूं। आए जरा थोड़ी सी और मजीद वजाहत, और याद रखिएगा, खलीफा व जानशीन किसी इदारे या रियासत का उसी को बनाया जाता है जिसमें मुतल्लिका सिफात पाई जाती हूँ। आज हम इस चीज का हम सब का ये अकीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल दो आलम के बाद क्यों खलीफा हैं? चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद वही तमाम कमालात, वही तमाम वैल्यूज, वही तमाम की तमाम सिफात जो रसूल दो आलम की जात में पाई जाती थी, अब रसूल अल्लाह की बात किसी और शख्सियत में नहीं बल्कि वो मौला अली में पाई जाती हैं। इसलिए अली को इल्म के अंदर, मानवियत के अंदर, शुजात के अंदर, हर तमाम उमूर के अंदर रसूल अल्लाह का खलीफा व जानशीन होना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, इसी मतलब को उनके ज़हनों में रखते हुए इस मतलब की तरफ भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त ये जुमला कहा है कि मैं खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं जमीन पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह ने अपना जानशीन मुकर्रर किया है। जी हाँ, इंसान को खुदावंद मुताल ने खलीफा करार दिया है, और इंसान इस कायनात में उस परवरदिगार लम यजल का खलीफा है। अब आप सवाल करेंगे और आपकी हैरत होगी यकीनन कि खलीफा, रसूल दो आलम के बाद मौला अली खलीफा इसलिए क्योंकि वो तमाम सिफात अली के अंदर पाई जाती हैं। ये इतना बड़ा जुमला कैसे है कि जो परवरदिगार ने कहा है कि इंसान को मैं खलीफा करार दे रहा हूं, जबकि मासलफ इससे पहले कुछ भी नहीं बयान हुआ। या तो ये हुआ कि पहले की उम्मतों का खलीफा ना, बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस रूह का प्रोसेस चल रहा था इंसान का,
تو پہلے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی. اور یہ جب سارا مرحلہ مکمل ہو گیا، خدا متعال نے اپنے آپ کو مبارکباد دی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اب فرشتوں کے سامنے تعارف کروایا، فرشتوں سنو میں کیا کر رہا ہوں. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. آخر اللہ کا جانشین خلیفہ انسان، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ خلیفہ ہے کس کنسپٹ کا نام اور کس چیز کا نام ہے؟ آئیے آئیے ذرا یہاں پر اب دو قسم کی انسان کے بارے میں دید اور انسان کے بارے میں دو قسم کی نگاہیں سامنے آتی ہیں. ایک نگاہ جو ملائکہ نے انسان کے بارے میں کی، اور آج یہی انسان اپنے بارے میں یہی تعارف اپنے بارے میں رکھتا ہے. اپنا جب تعارف کروانا چاہے حقیقی طور پر، ریالٹی کے طور پر، جو ملائکہ نے، جو اللہ کے فرشتوں نے انسان کے سامنے تعارف کرا، جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فوراً یہ جملہ کہنے کے بعد فرشتوں نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ قالو، ان فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا تو زمین میں ایک ایسے انسان کو، ایک ایسی مخلوق کو قرار دینے والا ہے، من یفسد فیہا، جو تیری اس کائنات میں فساد پیدا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، قتل و قتال کرے گا. یہ وہ پہلا تعارف تھا جو انسان کے بارے میں ملائکہ نے کروایا. اب اسی نگاہ سے اور اسی دید سے دیکھا جائے تو یہ انسان کا ایک رخ، کون سا رخ؟ کہ انسان جو پستی کا منبع ہے، فتنہ و فساد اس کی جبلت کے اندر پایا جاتا ہے. اور آج کے دور کے حالات میں انسان کا یہ چہرہ بالکل یہ نقاب اتر چکا ہے، اور انسان کا چہرہ یہ عیاں ہو چکا ہے تمام دنیا کے سامنے کہ انسان قاتل، انسان فسادی، انسان ہر وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جس گناہ کے بارے میں فرشتوں نے پہلے دن سے ہی احتمالاً یا یقیناً یہ جملہ کہہ دیا تھا. جبکہ خدا کی ذات کیا ہے؟ خدا متعال کی ذات ذات کمال مطلق، اور تمام کی تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ خدا بند متعال کی ذات ہے. توجہ کیجیے گا، یہ انسان کا پہلا تعارف، یہ انسان کا پہلا چہرہ کون سا چہرہ؟ کہ انسان فتنہ و فساد کا منبع، انسان پستی کا منبع، اسفل سافلین میں پیدا ہوا ہے. یہ کیسے اللہ کی خلافت کی منزل طے کر سکتا ہے، یا اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کا جانشین. وہ صفات، وہ ویلیوز جو اللہ رب العزت یا اللہ رب ذوالجلال میں پائی جاتی ہیں، وہی صفات انسان کے اندر ہونا. جب پروردگار نے یہ اعلان کیا، فرشتوں نے جملہ کہا، پروردگارا کیا تو ایسے انسان کو قرار دے رہا ہے زمین پہ جو قتل و قتال، فساد اور یہ انتشار پھیلائے گا؟ اب خداوند متعال نے فرشتوں کے اس جواب کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان فرشتوں کے جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ فرشتوں جو کچھ آپ نے کہا ہے ممکن ہے غلط ہو، یا آپ نے 100% غلط کہا، بلکہ خداوند متعال نے فرشتوں کے اس جواب کی تردید نہیں کی، تصدیق کی کہ واقعی یقیناً ایسی ہوگا. لیکن خداوند متعال نے انسان کے ایک دوسرا رخ بیان کیا. کون سا رخ؟ کہ قالا، پروردگار نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ جو اس آیت سے پہلے جملے میں کہہ دیا. کیا فرمایا؟ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. اس نقطۂ نگاہ سے جو خداوند متعال نے انسان کا تعارف پیش کیا ہے انسان کے بارے میں، آئیں ذرا اس نگاہ سے اور اس دید سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کا اللہ رب العزت نے، پروردگار لم یزل نے کیا تعارف کروایا ہے. کیا تعارف کروایا؟ کہ یہی انسان کیا ہے جو یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو تصویر میں تھوڑی سی وہ اشتباہ لگ رہا ہوگا، خداوند متعال کا جو لوگو ہے وہ ادھر ہونا چاہیے تھا. تمام صفات کمالیہ سے مزین ذات پروردگار لم یزل کی ہے، اور صفات الہیہ کو حمل کرنے والی ذات انسان کی ہے. توجہ کیجیے گا، پہلی پکچر میں جو آپ کے سامنے پچھلا تعارف انسان کے بارے میں ہوا، کیا ہوا؟ کہ انسان پستی کا منبع، فتنہ و فساد اس کی جبلت میں پایا جاتا ہے، جبکہ ذات خداوند تمام صفات کمالیہ کی اتم ذات. یہ وہ تعارف جو فرشتوں نے انسان کے سامنے کروایا. اور خود انسان کا تعارف اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کہ چونکہ اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ قرار دینے والا ہوں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے، اب اللہ کا خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ چونکہ خداوند متعال کی ذات تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ ہے،
تمام کی تمام صفات ان کا کمال اللہ کی ذات ہے، تو ایسے میں اللہ نے انسان کا کیا تعارف کروایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ قرار دینے والا ہوں؟ یعنی وہی اللہ کی صفات جو اللہ رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہیں، وہی تمام صفات انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی استعداد ہم نے انسان کو دے دی ہے، جن صفات کو پیدا کرنے کے بعد انسان بن جائے گا مظہر صفات خدا۔ جو ہم نے احادیث میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، امام معصوم نے فرمایا کہ انسان کا مقصد ہے مظہر صفات خدا، یعنی اللہ کی تمام صفات وہ اس کے وجود سے ظاہر ہوں۔ صداقت، عدالت، شجاعت، عدل و انصاف، وہ تمام کی تمام صفات الہی جو اس رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہے، وہی تمام صفات اس انسان کے اندر جب نظر آنے لگ جائیں، تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم یہ ہر ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، آیت اللہ العظمی، اللہ کی نشانی۔ نشانی کیا مطلب؟ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جس کے اندر وہ الہی صفات پائی جائیں۔ اور خدا نے متعال انسان کا یہ تعارف کروایا کہ انسان کون ہے، میری ذات کیا ہے کہ میں تمام صفات کمالیہ سے مزین ذات ہوں۔ اور انسان کا تعارف کیا ہے کہ یہ انسان ان تمام الہی صفات کو اپنے اندر حمل کر سکتا ہے، اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اپنے اندر ان تمام چیزوں کو ابیل کر سکتا ہے۔ اب سوال آخری، اور اب گفتگو کے بالکل ہم آخر میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ میں اس وقت کتنا اپنی منزل کے قریب ہوں؟ توجہ کیجیے گا، میں خلاصہ کر کے دوبارہ اس نقطے پہ آ رہا ہوں۔ اللہ نے انسان نے کیا بننا ہے؟ اللہ کا بننا ہے خلیفہ، یا مقام انسانیت، یا مقام بندگی۔ ان تینوں کا نام ایک ہی ہے، خلیفہ، مقام انسانیت و مقام بندگی۔ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، وضاحت اس کی الگ الگ نیریٹو سے ہوتی ہے۔ خلیفہ یعنی اللہ کا جانشین، جو صفات اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہیں، انہی تمام صفات کو انسان نے اپنے وجود کے اندر خود پیدا کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں اس کی دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ صفات جو اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہیں، ان تمام صفات کو اللہ نے اپنے وجود میں پیدا کرنا ہے، اور جتنا انسان اپنے وجود میں پیدا کرتا جائے گا، اتنا ہی خلافت الہیہ کے مقام اور منصب پہ فائز ہوتا جائے گا۔ دوبارہ توجہ کیجیے گا، جتنا اللہ کی جتنی صفات کمالیاں ہیں، اللہ عادل ہے، میں نے بھی عدالت اپنے وجود میں پیدا کر، اللہ تعالیٰ خالق ہے، میں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والا بننا ہے، صلاحیتوں کا خالق بننا ہے، اپنے جو اللہ نے میرے اندر رکھا ہے ان کو ایبلڈ کرنا ہے، اس کو باہر نکھار کر میدان میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، میں نے بھی رحم کی صفت اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی صفات اس اللہ رب العزت کی ذات صفات فعلیہ ہیں، ان سب کو میں نے اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور جتنا اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کی صفات میں اپنے وجود میں پیدا کرتا جاؤں گا، یا جتنا انسان الہی صفات کا حامل ہوتا جائے گا، اتنا ہی خلافت الہی، اللہ کی خلیفہ بننے کی منزل پہ انسان فائز ہوتا جائے گا۔ اب ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس چیز کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اس چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ جو سوال ہم نے بالکل اپنی گفتگو کی ابتدا میں اٹھایا تھا کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ نمازیں پڑھ رہا ہے بچپن سے لے کر اب تک، باقی سارے کے سارے اعمال کیے جا رہا ہے، ٹکروں پہ ٹکرے ماری جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے پتا چلے کہ یہ انسان کتنا اپنے مقام اور اپنی منزل کے قریب پہنچا ہے؟ تو سوال کا جواب صرف ایک، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ قرار دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، خلیفہ انسان بن کے نہیں آیا، بلکہ خلیفہ کی مقام پہ خود انسان نے فائز ہونا ہے، خلافت الہی تک انسان نے خود اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے خود پہنچنا ہے، جس کو مقام انسانیت، یعنی انسان کا وہ اعلیٰ مقام جس کے لیے اللہ نے تمام فرشتوں کو مسجود بنایا اس انسان کے سامنے، اس انسان نے اس خلافت الہی کے مقام پہ اور اس مقام پہ پہنچنا ہے۔ اب کیسے پہنچنا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ میں اس وقت کتنی سیڑھیاں اپنے مقام اور اپنے منزل کی جانب پہنچ چکا ہوں، کتنی سیڑھیاں طے کر کے میں اس وقت اپنے زندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ چکا ہوں؟ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنی الہی صفات
رب العزت کی ذات کی ہیں، وہ تمام صفات جتنی میں اپنے وجود میں پیدا کرتا جاؤں گا اتنا ہی میں اس اعلی مقام پہ پہنچا جاؤں گا۔ اور اس لیے خدا متعال نے سورہ شمس میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک مطلب کو بیان کیا، کیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، فلاح پا جائے گا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر دیا۔ پاکیزہ کیا چیز ہے؟ پاکیزہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو روزہ رکھ لوں، کوئی کام نہ کروں، نہ کچھ پیٹ میں ڈالوں، نہ کچھ کروں، نہ، بلکہ پاکیزگی کیا یعنی اپنے وجود کو منزہ کر کے ہر رجس سے، ہر خواہش سے اپنے آپ کو الگ الگ کر کے وہ الہی صفات جتنا میں اپنے وجود کے اندر پیدا کرتا جاؤں گا، میں اتنا ہی اپنی منزل مقصود، اپنے اس الہی منصب، اپنے اس الہی عہدے پہ فائز ہوتا جاؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، اور یہی وہ حقیقی منصب ہے، یہی وہ حقیقی مقام ہے کہ جس تک انسان نے خود پہنچنا ہے۔ اور آج یہ سوال میں اپنے آپ سے کر سکتا ہوں، ہم سب اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، کرائٹیریا کہ میں آج اپنے وجود میں دیکھوں کہ نمازیں پڑھنا تو خود خدا نے متعال نے جب کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں، تو فرشتوں نے جو کہا تھا، قالو، فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ جو تو نے پروردگارہ پیدا کیا ہے یہ زمین میں کیا کرے گا؟ فتنہ و فساد پیدا کرو۔ آگے جملہ کیا کہا؟ آگے فرمایا کہ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ، ہم جو ہے تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے اور تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو خدا نے متعال نے کیا کہا؟ نہ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا فرمایا؟ یعنی کہ عبادت تو میری کر ہی رہے ہو، انسان کا اصل کام عبادت نہیں ہے، انسان کا اصل مقام وہ مقام انسانیت پہ پہنچنا ہے، خلافت الہی کے مقام پہ فائز ہونا ہے۔ اور آج جتنی میں وہ الہی صفات کا مظہر اپنے وجود میں پیدا کرتا جاؤں گا، وہ جتنی صفات میں اپنے وجود کے اندر زندہ کرتا جاؤں گا، پیدا کرتا جاؤں گا، معذرت خواہوں، تھوڑی سی وہ سگنل پرابلم کی وجہ سے آواز کٹ گئی تھی۔ میرے خیال میں موضوع مکمل ہو چکا ہے، یہاں تک کسی قسم کے سوال ہو کسی برادر عزیز کا تو آپ اپنا سوال یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے گا یہاں تک پوری گفتگو آپ کے لیے واضح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ راشد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ آفتاب بھائی، کونین بھائی، باقی سب برادر؟